خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں۔ میرے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہماری کتابوں کے جائزے کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں ہم ایک خاص کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ کتاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو ایک آپ کہہ لیں ایک مخصوص پروگرامنگ زبان پرولوگ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھرو پرولوگ۔ جی، اور یہ کتاب جیسے آپ نے کہا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اے آئی کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان سے تو واقف ہیں۔ اچھا۔ مگر شاید یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تصورات ہیں یہ اصل میں مطلب کوڈ میں عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ صحیح، تو تھیوری سے پریکٹس تک کا سفر۔ بالکل۔ مصنف کا مقصد یہی لگتا ہے کہ اے آئی کو زیادہ ٹھوس، زیادہ قابل فہم بنایا جائے اور شاید تھوڑا کم وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا پیچیدگی کا، اسے کم کیا جائے۔ یہ اے آئی کا نام سن کر ہی اکثر لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں نا، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں یہ کتاب اس خوف کو کیسے کم کرتی ہے اور اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ ضرور۔ کتاب میں نے دیکھا شروع میں ہی اس بات پر آتی ہے کہ اے آئی اکثر کمپیوٹر سائنس کے دوسرے شعبوں سے زیادہ مشکل کیوں لگتی ہے؟ کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ مصنف کہتی ہیں کہ ایک وجہ تو یقیناً تفصیلات کی زیادتی ہے۔ اے آئی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے مطابق کبھی کبھی غیر ضروری جو رسمی منطق ہے نا، فارمل لاجک، وہ بھی اسے مزید الجھا دیتی ہے۔ اچھا، یعنی لاجک ضروری ہے لیکن غیر ضروری حد تک نہیں۔ جی، اور مصنف کا یہ ماننا ہے کہ پرولوگ زبان جو ہے وہ اے آئی سکھانے کے لیے بہترین ہے۔ کیوں؟ پرولوگ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ لسپ جیسی جو پرانی اور طاقتور زبانیں ہیں اے آئی کے لیے ان جیسی ہی تیز رفتار اور لچکدار ہے۔ ٹھیک۔ مگر اس کی جو ساخت ہے، جو سنٹیکس ہے، وہ منطقی استدلال یعنی لاجیکل ریزننگ کے بہت قریب ہے۔ اوہ، اچھا، تو زبان خود ہی منطقی انداز میں سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، اس سے اے آئی کے جو تصورات ہیں وہ سمجھنا اور ان کو کوڈ میں لکھنا دونوں آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کتاب کا اپنا ڈھانچہ بھی منطقی ہے؟ جی ہاں، کتاب کی ترتیب بہت منظم ہے۔ یہ پہلے اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ علم کی نمائندگی کیسے کی جائے، یعنی کمپیوٹر کو حقائق یا فیکٹس کیسے بتائے جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم۔ جی، پھر ان حقائق سے نتیجہ کیسے نکالا جائے جسے استدلال یا انفرنس کہتے ہیں، یعنی سوال جواب۔ ہاں، ایک طرح سے۔ پھر وہ اصول پر مبنی نظام یعنی رول بیس سسٹمز پر آتی ہے اور آخر میں تلاش یعنی سرچ کے مختلف طریقوں پر بات کرتی ہے۔ واہ، یعنی قدم بقدم آگے بڑھتی ہے۔ بالکل، ایک منطقی تسلسل ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں کوڈ کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی، یہ بالکل درست ہے۔ کتاب میں تقریباً 500 کے قریب کوڈ کے نمونے ہیں۔ 500 کافی زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ ہیں، اور یہ اس لیے اہم ہے تاکہ پڑھنے والے صرف تھیوری نہ پڑھیں بلکہ وہ ان تصورات کو پرولوگ میں چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ صحیح بات ہے، کوڈ دیکھ کر ہی اصل سمجھ آتی ہے۔ تو پہلا قدم آپ نے کہا علم کی نمائندگی، حقائق بتانا، یہ کیسے ہوتا ہے پرولوگ میں؟ جی، اے آئی کا پہلا قدم یہی ہے کہ کمپیوٹر کو دنیا کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ حقائق یعنی فیکٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پرولوگ میں ان حقائق کو پریڈیکیٹس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے جملے ہوتے ہیں جو کسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے کتاب میں مثال ہے، آپ کمپیوٹر کو بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرپرائز ایک جہاز ہے، تو آپ پرولوگ میں لکھیں گے جہاز، انٹرپرائز، آخر میں وہ نقطہ فل سٹاپ ضروری ہے۔ جہاز پھر انٹرپرائز، سیدھا سادہ ہے۔
یعنی جہاز پریڈیکیٹ ہے اور انٹرپرائز اس کا آرگیومنٹ؟ بالکل، یہ پریڈیکیٹ بتا رہا ہے کہ انٹرپرائز کی قسم جہاز ہے۔ اور یہ پریڈیکیٹس صرف قسم بتاتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ چیزوں کی خصوصیات بھی بتا سکتے ہیں، جیسے رنگ انٹرپرائز سرمئی، یعنی انٹرپرائز کا رنگ سرمئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ چیزوں کے درمیان تعلقات بھی بتا سکتے ہیں، جیسے حصہ انٹرپرائز امریکی بحریہ، یعنی انٹرپرائز امریکی بحریہ کا حصہ ہے۔ زبردست۔ تو پریڈیکیٹ سے ہم چیزیں، ان کی خصوصیات اور ان کے تعلقات سب بیان کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ آپ اچھے واضح نام استعمال کریں، یعنی پریڈیکیٹ کا نام ایسا ہو کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اچھی پروگرامنگ کی نشانی ہے، صاف ستھرا کوڈ۔ بالکل، واضح نمائندگی بہت بہت اہم ہے، لیکن ظاہر ہے صرف حقائق جمع کر لینا کافی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل کام تو ان حقائق کو استعمال کرنا ہے، ان سے کچھ نتائج نکالنا۔ جی، اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم کمپیوٹر سے ان حقائق کی بنیاد پر سوالات پوچھ سکیں اور وہ ہمیں جواب دے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ تو ہم پرولوگ سے سوال کیسے پوچھتے ہیں؟ آپ نے کوئریز کا ذکر کیا تھا شاید؟ جی بالکل، پرولوگ و سوال پوچھنے کو کوئری کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی لکھے جاتے ہیں جیسے حقائق، لیکن ان کے شروع میں سوالیہ نشان اور ہائفن ڈیش لگایا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرپرائز کس چیز کا حصہ ہے تو آپ کوئری لکھیں گے ڈیش حصہ انٹرپرائز کوما ایکس۔ ڈیش حصہ انٹرپرائز کوما ایکس۔ یہاں یہ ایکس کیا ہے؟ یہ ایکس ایک متغیر یعنی ویریبل ہے۔ متغیرات پرولوگ میں بڑے حروف کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ ایکس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز۔ آپ پرولوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایکس کی ایسی قیمت تلاش کرے جس کے لیے حصہ انٹرپرائز کوما ایکس والا حقیقت ڈیٹا بیس میں موجود ہو۔ اوہ، تو پرولوگ خود ہی ڈیٹا بیس میں ڈھونڈے گا کہ انٹرپرائز کس کا حصہ ہے؟ جی بالکل، پرولوگ خودکار طریقے سے اپنے ڈیٹا بیس یعنی جو حقائق آپ نے اسے بتائے ہیں ان میں جواب تلاش کرتا ہے۔ اس مثال میں وہ دیکھے گا کہ حصہ انٹرپرائز کوما امریکی بحریہ موجود ہے تو وہ جواب دے گا x امریکی بحریہ۔ زبردست، یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ جواب ممکن ہو تو؟ مثلاً اگر انٹرپرائز دو چیزوں کا حصہ ہو؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ اگر ایک سے زیادہ جواب ممکن ہو تو پرولوگ پہلے ایک جواب دے گا۔ ٹھیک۔ پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی اور جواب بھی ہے؟ اگر آپ پوچھیں تو پرولوگ ایک بہت ہی کارآمد ٹیکنیک استعمال کرتا ہے جسے بیک ٹریکنگ کہتے ہیں۔ بیک ٹریکنگ، یہ کیا چیز ہے؟ بیک ٹریکنگ کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا اور دوسرا راستہ تلاش کرنا۔ یعنی اگر پرولوگ نے ایک جواب تلاش کر لیا ہے اور آپ مزید جواب مانگتے ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ وہ اس جواب تک کیسے پہنچا تھا۔ پھر وہ اس راستے کے آخری فیصلے پر واپس جائے گا اور دیکھے گا کہ کیا کوئی اور راستہ، کوئی اور انتخاب ممکن تھا۔ اگر تھا تو وہ اس دوسرے راستے پر چل کر نیا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یعنی وہ اپنی پچھلی کوششوں پر نظر ثانی کرتا ہے۔ بالکل، وہ پیچھے جا کے متبادل راستے تلاش کرتا ہے۔ یہ اے آئی میں بہت بہت اہم تصور ہے کیونکہ اکثر مسائل کا کوئی ایک سیدھا حل نہیں ہوتا۔ آپ کو مختلف امکانات کو ٹٹولنا پڑتا ہے۔ بیک ٹریکنگ پرولوگ کو یہ صلاحیت دیتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو پرولوگ نہ صرف حقائق یاد رکھتا ہے بلکہ ان سے استدلال کر سکتا ہے اور بیک ٹریکنگ کے ذریعے مختلف حل بھی تلاش کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ لیکن بار بار ایک ہی طرح کے سوال پوچھنا یا لمبے لمبے سوال ٹائپ کرنا تو مشکل ہوگا۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کتاب میں رولز یعنی اصولوں کا بھی ذکر تھا۔ جی بالکل، اصول یا رولز پرولوگ کی ایک اور بہت طاقتور خصوصیت ہے۔ یہ آپ کو بار بار ایک ہی منطق دہرانے سے بچاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اصولوں کے ذریعے آپ نئے پریڈیکیٹس یعنی نئے تعلقات
یا حقائق کی وضاحت پرانے پریڈیکیٹس کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ یہ اگر تو کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی مثال دیں؟ جی، جیسے کتاب میں مثال دی گئی ہے حصہ ہونے کے تعلق کی۔ فرض کریں آپ نے بتایا ہے کہ انجن کار کا حصہ ہے اور کار ٹرک کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، حصہ انجن کار اور حصہ کار ٹرک۔ بالکل۔ اب آپ ایک عام اصول بنا سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز الف کسی چیز بے کا حصہ ہے اور وہ چیز بے کسی چیز جی کا حصہ ہے تو پھر الف خود بخود جی کا بھی حصہ ہے۔ اوہ، یعنی اگر انجن کار کا حصہ ہے اور کار ٹرک کا حصہ ہے تو انجن ٹرک کا حصہ ہے۔ ٹرانزٹیوٹی جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، ٹرانزٹیوٹی۔ آپ پرولوگ میں یہ اصول ایسے لکھ سکتے ہیں: حصہ الفا گاما، پوائنٹ حصہ الفا بیٹا حصہ بیٹا گاما۔ اچھا، یہ پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوائنٹ کا مطلب ہے اگر۔ تو یہ اصول کہتا ہے الفا گاما کا حصہ ہے اگر الفا بیٹا کا حصہ ہو اور بیٹا گاما کا حصہ ہو۔ واہ، تو اب مجھے حصہ انجن ٹرک الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں، پرولوگ خود ہی اصول کی مدد سے یہ نتیجہ نکال لے گا۔ بالکل، یہی اصولوں کا فائدہ ہے۔ آپ کو صرف بنیادی حقائق اور عمومی اصول بتانے ہوتے ہیں، باقی کام پرولوگ خود کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت کارآمد ہے، اس سے تو بہت سارا کام بچ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ اے آئی میں علم کی نمائندگی کو بہت مؤثر بنا دیتا ہے۔ اور کتاب میں وراثت یعنی انہیریٹنس کا بھی ذکر سنا ہے، کیا وہ بھی اسی طرح کا کوئی تصور ہے؟ ہاں، وراثت یا انہیریٹنس بھی ایک ملتا جلتا اہم تصور ہے۔ یہ خیال ہے کہ جو خصوصیات کسی جماعت یا گروپ کی ہوتی ہیں وہ اس کے افراد میں بھی پائی جاتی ہیں جب تک کہ خاص طور پر کچھ اور نہ بتایا گیا ہو۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر ایک کمپنی کا ایک ہی مرکزی دفتر ہے اور اس کا پتہ ہے تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ اس کمپنی کے تمام ملازمین کا بھی وہی دفتری پتہ ہے جب تک کسی ملازم کے لیے کوئی الگ پتہ نہ دیا گیا ہو۔ اچھا، تو معلومات خود بخود نیچے منتقل ہو جاتی ہیں۔ جی، پرولوگ میں آپ اس طرح کے اصول بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملازم کا پتہ وہی ہے جو اس کی کمپنی کا ہے، بشرطے کہ اس ملازم کا اپنا کوئی خاص پتہ درج نہ ہو۔ یہ بھی مفید ہے، لیکن کیا ان اصولوں میں کوئی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے؟ جی، ہو سکتی ہے۔ کتاب اس بارے میں خبردار کرتی ہے کہ وراثت اور خاص طور پر ریکرسیو رولز یعنی وہ اصول جو خود کو ہی دوبارہ استعمال کرتے ہیں انہیں بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ احتیاط سے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر اصول ٹھیک طرح سے نہ لکھے گئے ہوں تو وہ انفینٹ لوپس یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے چکروں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اوہ، یعنی پروگرام ایک ہی چیز بار بار کرتا رہے گا اور کبھی رکے گا نہیں۔ جی ہاں، مثلاً اگر آپ کہیں کہ الف بے کا حصہ ہے، اگر بے الف کا حصہ ہو اور کوئی روکنے کی شرط نہ ہو تو پرولوگ ہمیشہ کے لیے ان دو کے درمیان گھومتا رہے گا۔ سمجھ گیا۔ تو پرولوگ طاقتور ٹولز دیتا ہے جیسے رولز اور انہیریٹنس، لیکن انہیں سمجھداری اور احتیاط سے استعمال کرنا لازمی ہے۔ بالکل درست۔ Power comes with responsibility۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مواد کی بات۔ کتاب کا اپنا انداز کیسا ہے؟ کیا یہ خشک اور مشکل ہے یا پڑھنے میں آسان ہے؟ نہیں، مصنف نے واضح طور پر کوشش کی ہے کہ مواد کو آسان اور قابل فہم بنایا جائے۔ ایک تو کتاب کو چھوٹے قابل انتظام حصوں یا ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو اہم اصطلاحات ہیں کی ٹرمز انہیں نمایاں یعنی بولڈ کیا گیا ہے تاکہ فوراً نظر آ جائیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ تیسرا، ہر باب کے آخر میں اس باب میں استعمال ہونے والے کلیدی الفاظ کی ایک فہرست دی گئی ہے جو دہرائی کے لیے مفید ہے۔
اور آخر میں کتاب میں ضمیمیں یعنی اپینڈسز بھی شامل ہیں، جن میں کچھ بنیادی موضوعات جو شاید اے آئی سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے لیکن پرولوگ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جیسے کون سے موضوعات؟ جیسے منطق کے بنیادی اصول، تکرار یعنی ریکرجن کا تصور اور ڈیٹا سٹرکچرز۔ یہ چیزیں پروگرامنگ کے لیے اہم ہیں اور مصنف نے ان کا خلاصہ دے دیا ہے تاکہ اگر کسی کو ان میں مشکل ہو تو وہ مدد لے سکے۔ یعنی کتاب خود میں مکمل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، کافی حد تک۔ اور پرولوگ کے ان بنیادی تصورات کے علاوہ اے آئی کے کن دوسرے پہلوؤں پر بات کی گئی ہے؟ کیا یہ صرف پرولوگ سکھاتی ہے یا اے آئی کے وسیع موضوعات کا بھی احاطہ کرتی ہے؟ نہیں، یہ صرف پرولوگ تک محدود نہیں ہے۔ کتاب اے آئی کے کئی دوسرے اہم موضوعات کا بھی احاطہ کرتی ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، تلاش یعنی سرچ کے طریقے۔ ہاں، سرچ، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں مختلف حکمت عملیاں آتی ہیں کہ کمپیوٹر کیسے ممکنہ جوابات یا حل کے ایک بڑے مجموعے میں سے بہترین یا مطلوبہ جواب تلاش کرتا ہے، جیسے ڈیپتھ فرسٹ سرچ، بریتھ فرسٹ سرچ وغیرہ۔ اچھا، مسائل حل کرنے کے طریقے۔ جی، اس کے علاوہ کتاب غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی سے نمٹنے پر بھی بات کرتی ہے۔ انسرٹنٹی مطلب یہ کہ حقیقی دنیا میں معلومات ہمیشہ مکمل اور یقینی نہیں ہوتی، تو اے آئی سسٹمز کو اس غیر یقینی صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ کتاب میں پروبیبلٹیز یعنی امکانات کا استعمال اور سرٹنٹی فیکٹرز جیسے طریقوں کا ذکر ہے۔ یہ تو بہت اہم ہے، اصل دنیا تو غیر یقینی ہی ہے۔ بالکل، اور ایک اور تصور جس پر بات ہوئی ہے وہ ہے فریمز کا استعمال۔ فریمز؟ یہ کیا ہے؟ فریمز علم کو منظم کرنے، اسے سٹرکچر دینے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ انہیں ایک طرح کا فارمز سمجھ سکتی ہیں جن میں مختلف خانوں میں معلومات بھری جاتی ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں ساری متعلقہ معلومات ایک جگہ؟ جی، مثلاً ایک کمرے کا فریم ہو سکتا ہے جس میں اس کے سائز، رنگ، اس میں موجود فرنیچر وغیرہ کے لیے خانے ہوں۔ یہ علم کو منظم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو کتاب صرف پرولوگ کی بنیادی باتیں نہیں بتاتی، بلکہ اے آئی کے وسیع تر تصورات جیسے سرچ، انسرٹنٹی اور نالج آرگنائزیشن پر بھی بات کرتی ہے، پرولوگ کو استعمال کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل۔ پرولوگ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اے آئی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھایا گیا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، مجموعی طور پر یہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھرو پرولوگ ان لوگوں کے لیے واقعی ایک بہترین، ایک کارآمد ذریعہ ہے جو اے آئی کو صرف نظریاتی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کوڈنگ کے ذریعے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی، میں متفق ہوں۔ یہ کتاب پرولوگ کو اے آئی کے تصورات کو ٹھوس شکل دینے والے ایک طاقتور اوزار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب اے آئی کو ایک قابل عمل، ایک پریکٹیکل مضمون کے طور پر پیش کرتی ہے جسے آپ خود کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو مجھے دلچسپ لگی، وہ کتاب کے آخر میں اٹھایا گیا ایک سوال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف ریڈکشنزم کے بارے میں ایک اہم سوال اٹھاتی ہیں۔ ریڈکشنزم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریڈکشنزم کا مطلب ہے کسی پیچیدہ چیز کو اس کے سادہ اجزاء میں توڑ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مصنف یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اے آئی پروگرام جو منطق، حقائق اور اصولوں پر مبنی ہے، کیا وہ واقعی انسانی سوچ اور رویے کی جو بے پناہ پیچیدگی ہے اس کی مکمل عکاسی کر سکتے ہیں؟ گہری بات ہے۔ یا پھر یہ پروگرام صرف اس پیچیدگی کا ایک بہت ہی سادہ، ایک محدود ماڈل ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ مشینیں، یہ پروگرام واقعی سوچ رہے ہیں یا صرف بہت ہی پیچیدہ قسم کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں؟ جی، اور یہ سوال صرف پرولوگ یا اس کتاب تک محدود نہیں بلکہ پوری اے آئی کی فیلڈ کے لیے اہم ہے۔ بالکل، یہ نقطہ یقیناً پڑھنے والوں کو مزید سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی ہاں۔ تو یہ تھا ہمارا جائزہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھرو پرولوگ کا۔
امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو اس کتاب اور اے آئی کے کچھ بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ امید تو یہی ہے۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔